أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. معزز حضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری وصیتیں، اس پر چوتھی وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ انصار سے متعلق ہے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر اور عباس رضی اللہ عنہما کا گزر انصار کی مجلس سے ہوا، جس میں وہ لوگ رو رہے تھے۔ انصار کے لوگ رو رہے تھے تو انہوں نے دریافت کیا، کیا وجہ ہے کہ تم لوگ رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا، ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس یاد آ رہی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ پھر یہ بات سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو بکر اور عباس رضی اللہ عنہما حاضر ہوئے اور انہیں اس بات کی اطلاع دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے کہ آپ کے سر پر دھاری دار چادر کا عمامہ آپ پہنے ہوئے تھے اپنے سر پر۔ پھر صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ممبر پر تشریف لائے اور اس دن کے بعد آپ کبھی پھر ممبر پر نہیں آئے، یعنی یہ ممبر پر جو آپ چڑھے یہ آخری مرتبہ آپ کا ممبر پر چڑھنا تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، میں تم لوگوں کو انصار کے بارے میں حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، یقیناً یہ میرے مخلص ساتھی اور رازدار ہیں، مخلص ساتھی ہیں اور رازدار ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داری اچھی طرح نبھائی ہے اور ان کا حق اب بھی باقی رہتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں، اور صحابی رسول کا یہ بیان کرنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ممبر پر نہیں چڑھے، تو گویا اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتوں میں سے یہ بھی ایک وصیت ہے۔ دیگر روایتوں میں بخاری شریف ہی کی روایت ہے جس میں بھی انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار، کہ ایمان کی علامت انصار سے محبت کرنا ہے اور نفاق کی علامت انصار سے بغض رکھنا ہے، یعنی انصار سے اگر محبت ہم رکھیں گے تو یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے، اگر انصار سے بغض رکھیں گے تو یہ نفاق کی علامت ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں برا بن عازب رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق فمن احبهم احبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار جن سے صرف مومن ہی محبت کرتے ہیں اور انصار جن سے صرف منافق ہی بغض رکھتے ہیں، جو انصار سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے گا، جو انصار سے بغض رکھے یا انصار کے متعلق دل میں بغض رکھے اللہ ان سے بغض رکھتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا انصار کی فضیلت، ایک یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو انصار سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس میں ایک فائدہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت لازم ہونے کے لیے ہمیں انصار سے کیا رکھنا ہے؟ محبت رکھنا ہے۔ ایک اور روایت میں
بخاری شریف کی روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، یہ الفاظ ہیں کہ انصار کی ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بات چیت کی. پھر یہ جملہ آپ نے 2 مرتبہ فرمایا، اللہ کی ذات، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو. کون لوگ؟ انصار لوگ. کون لوگ؟ انصار لوگ. اب یہاں پر آپ اب تک انصار سے متعلق فضیلتیں سماعت فرمائے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ انصار سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں میں سے یہ آخری وصیتوں میں سے ہے. اب سوال یہ ہے کہ انصار کون ہیں اور یہ اس فضیلت کے مستحق کیوں ہوئے؟ انصار کون ہیں؟ انصار سے مراد کون ہیں؟ اور اتنی فضیلت کے مستحق یہ کیوں ہوئے؟ کیونکہ اتنی روایتیں آپ کے سامنے میں تقریباً 5 روایتیں پیش کیا، اور کئی روایتیں ہیں ان کی فضیلت کے سلسلے میں. تو علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کی شرح میں لکھتے ہیں کہ انصار یہ ناصر کی جمع، ناصر کہتے ہیں مدد کرنے والے کو، یا یہ کہہ لیں کہ نصیر کی جمع ہے. اس میں جو لام ہے الانصار، یہ لام عہد کے لیے ہے، یعنی معنی کیا ہوگا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیے وہ انصار ہیں، اور مسلمانوں کی مدد کیے، مہاجرین کی مدد کیے، وہ مراد ہیں. اور ان سے مراد 2 قبیلے ہیں، مشہور قبیلے تھے مدینہ منورہ میں، اوس اور خزرج. یہ 2 قبیلے اسلام آنے سے قبل، یا یہ کہہ لیں کہ ہجرت سے قبل، یہ 2 قبیلے باہم دشمن تھے، جن کی جنگیں بھی ہوا کرتی تھی. اور حتیٰ کہ کتاب السیر وغیرہ میں سب سیرت نگاروں نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ ان میں جو بڑے بڑے تھے، جو بڑے بڑے کفار قسم کے، سخت قسم کے لوگ تھے، تو ان کی ہجرت سے قبل ایک جنگ ان میں واقع ہوئی جس میں بڑے بڑے جو سخت قسم کے لوگ تھے کافر، وہ لوگ مارے گئے. بقیہ جو انصار رہے، ان کے درمیان باقاعدہ طور پر دشمنیاں تھیں، جنگیں ہوا کرتی تھی. تو اسلام کی دولت دیکھیں، توحید کی نعمت دیکھیں کہ اللہ رب العزت اس کلمے کے تحت کیسے ان دونوں کے درمیان محبت پیدا فرما دی. اور تو اور کہ یہ باہم محبت ان میں تو ہو گئی، اور اس کے علاوہ وہ اجنبیوں سے، چونکہ عرب قبائل کے تعلق سے ہم پڑھتے ہیں، جانتے بھی ہیں کہ خصوصاً خاندانی معاملات میں لے لیں یا پھر قبیلوں کے معاملے میں لے لیں، بڑے ہی بہت زیادہ کیا کہتے ہیں کہ وہ لوگ، عرب لوگ جو باہم قبیلوں کے معاملے میں اور خاندان کے معاملے میں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرنے والے ہوتے تھے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے والے نہیں ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اس کلمے کے تحت، اشہد ان لا الہ الا اللہ، جو کلمہ ہے، توحید ہے، توحید کا تقاضا، تو اس کے بدولت اللہ تعالیٰ ان میں اتنی محبت ڈالا کہ مہاجرین آنے سے قبل یہ لوگ کس طرح سے تیار تھے اور ان کی مدد کیسے کی. یقیناً یہ تاریخ میں بات موجود ہے، اور اللہ رب العزت اس کا نقشہ بھی کھینچا ہے قرآن کریم میں. والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصہ. والذین تبوؤا الدار والایمان، جو لوگ پہلے ہی سے ان کے آنے سے قبل، مہاجرین کے آنے سے قبل، یہ گھر بنائے تھے اپنا، یعنی ایمان کی حالت میں، من قبلہم، ان کے آنے سے قبل، یحبون من ہاجر الیہم، جو لوگ ہجرت کر کے جاتے ہیں ان کے پاس، یہ ان سے کیا کرتے ہیں؟ محبت رکھتے ہیں. ولا یجدون فی صدورہم حاجہ، اور ان کے تعلق سے دل میں کسی بھی قسم کا بغض، کسی بھی قسم کا کینہ، کپٹ، حسد نہیں رکھتے. ویؤثرون علی انفسہم، اور یہ ترجیح دیتے ہیں اپنے نفسوں پر، اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، گرچہ یہ کتنی ہی خستہ حالت میں کیوں نہ. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنے آپ کو حرص سے بچا لیں، اپنے نفس کو حرص سے بچا لیں، وہی کامیاب ہیں. تو یہاں پر انصار کی کتنی فضیلتیں اللہ رب العزت نے بیان کی
کہ انصار کے متعلق ایک تو گھر پہلے سے تھا، مگر اس کے باوجود اللہ نے کہا والایمان ذکر کر کے یہ کیا کہ حقیقی معنی میں یہ سکون پذیر تب ہوئے جب ایمان قبول کیے، جب ایمان قبول کیے تب سکون پذیر ہوئے، یعنی سکون میں آئے، اطمینان میں آئے، ایمان کی حلاوت جب وہ لوگ پائے تب حقیقت میں وہ سکون پذیر ہوئے۔ اس کے بعد پھر جو انصار مہاجرین آئے، جبکہ میں نے بتایا عرب کا معاملہ ایسا تھا کہ برداشت نہیں کرتے تھے، ہاں، تو جب مہاجرین آئے ان کے لیے کسی بھی طرح ایک تو محبت کیے اور ان کے تعلق سے کسی بھی قسم کا حسد اور بغض بھی نہیں رکھے۔ کئی ایسے امور آئے، جنگی امور آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں خلافت کس کو ملی؟ مہاجرین کو ملی، کہ خلافت مہاجرین میں سے ہوں گے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہ اجمعین، سب کے سب مہاجرین صحابہ تھے، سبوں نے خلافت سمجھی، کسی بھی قسم کا ان کے تعلق سے کینہ کپٹ نہیں رکھی کہ ہم مدینے والے ہیں، ہم یہاں پر پہلے سے تھے، ہمارے لیے خلافت ہونی چاہیے، اعوذ باللہ، قطعاً ان کے دلوں میں اس طرح کی کسی بھی مہاجر صحابہ کے متعلق ایسی کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجہ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ اپنے آپ کو یعنی اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں مسلمانوں کو۔ اس سلسلے میں شان نزول میں خود بخاری شریف میں دو روایتیں وارد ہوئی ہیں، دو شان نزول وارد ہوئے ہیں کہ ایک انصاری صحابی، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان بن کر کے آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ نہیں تھا، پھر ایک انصاری صحابی نے اس کی ذمہ داری لی، مہمان نوازی کی۔ جب وہ گھر گئے، گھر پر بیوی سے معلوم کیے کہ مہمان آ رہا ہے، گھر پر کچھ نہیں تھا، تو ایسے وقت بیوی نے کہا کہ صرف بچوں کا کھانا بچا ہوا ہے۔ پھر دونوں نے پلان کیا، یہ کیا کہ بچوں کو ایسے ہی سلا دیں گے اور ہم خود بھی بھوکے رہیں گے، بس کھانا لا کر رکھنا، جیسے ہی شروع ہوتا ہے کھانے کا وقت تو ہم چراغ کو بجھا دیں گے۔ تو ایسے ہی ہوا، چراغ کو بجھا دیا گیا، مہمان اطمینان سے کھا لیا، اور مہمان کے سامنے ایسے کر رہے تھے کہ گویا وہ بھی کھا رہے تھے۔ تو یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں یہ آیت نازل فرما دی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، جتنی گرچہ کتنی مصیبت میں ہو، خستہ حالت میں ہو، وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جب ہجرت کر کے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارگی کروائی، اس میں سے ایک انصاری صحابی کے پاس 2 بیویاں تھیں، ان کی 2 بیویاں تھیں، تو مہاجر صحابی کے لیے یہ کر دیا کہ 2 میں سے آپ ایک اختیار کر لیں، میں طلاق دے دوں گا، پھر آپ اپنی زوجیت میں رکھ لینا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی قربانی۔ اور اسی طرح سے 2 گھر ہیں کسی کے پاس، یہ 2 گھر ہیں، جو گھر آپ لے لیں آپ لے لیں، اختیار کر لیں، بقیہ جو بچے گا گھر میرا ہوگا۔ کسی کے پاس 2 باغ ہیں، وہ 2 باغ ہیں، ایک باغ آپ لے لیں، باقی باغ میرا ہے۔ سبحان اللہ، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ اسی لیے ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فضیلتیں، احادیث میں فضیلتیں وارد ہیں۔ ابھی آخری چیز جو انصار رضی اللہ عنہم اجمعین کے متعلق جو بات ہے وہ یہ کہ ان کے حقوق کیا ہیں، یعنی ان کے تعلق سے محبت رکھنا ہے، بغض رکھنا ہے۔ کچھ حقوق احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے میں بیان کر دوں، 4 حقوق ہیں۔ سب سے پہلی چیز ایک یہ ہے کہ ہم ان سے محبت کرنا ہے، ان کی تعظیم کرنا ہے، تعظیم ظاہر کرنا ہے، اور اسی طرح ان کے محاسن، ان کے اخلاق کا تذکرہ کرنا ہے، ذکر کرنا ہے۔ اس کو دروس کی شکل میں ہو، ہاں، کسی بھی بیانات کی شکل میں ہو، ان کے محاسن کو گنوانا ہے، ذکر کرنا ہے۔ اسی طرح سے ان سے بغض کرنے سے بری ہونا چاہیے، بچنا چاہیے، ان کے تعلق سے بغض نہیں رکھنا چاہیے، جیسا کہ احادیث میں وارد ہوئی ہے۔ بلکہ امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، ان کی کتاب ہے الزواجر، جس میں کبیرہ گناہوں کو ذکر کیا ہے، اس میں سے آپ نے 464 یا 465ویں گناہ میں یہ ذکر کیا ہے کہ جو انصار سے بغض رکھتا ہے یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ اس میں آپ نمبر وار کے طور پر اس میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح نمبر 3 ان کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ان میں سے کسی ایک کی طرف سے بھی احسان اور بھلائی پر خوش رہنا اور راضی رہنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بھی فرمائے ہیں، تم میں سے جو شخص کسی عہدے پر ذمہ دار بنے جس میں وہ کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہو، تو وہ انصار میں سے بھلائی کرنے والوں کی بھلائی کو قبول کرے اور
ان میں سے جو برائی کرنے والا ہے اس سے درگزر کریں، اس سے کیا کریں؟ درگزر کریں، ان کی گناہ کو، ان کی غلطی کو کیا کرنا چاہیے؟ درگزر کرنا چاہیے۔ اور چوتھا حق یہ ہے اللہ اور اس کے رسول اور اسلام کے لیے جو انہوں نے مدد کی، اسلام کے لیے جو کوششیں کی، جو محنتیں کی، مدد جو کی، نچھاور جو کیا، مال جو نچھاور کیا، وہ ہم بھی ان کو پڑھ کر ہماری زندگیوں میں بھی ایسی قربانیاں ہونی چاہیے، ایسی قربانیاں جو انہوں نے اسلام کے لیے، یعنی اسی کو انہوں نے دولت سمجھا کہ اسلام ہی سب سے بڑی دولت ہے، اور اسی اسلام کے لیے انہوں نے دنیا کی سب کچھ دولت لٹانے کے لیے تیار ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایسی کوشش اور ایسا تعاون اور اسلام کے لیے ایسی قربانیاں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عطا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو انصار سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی قربانیاں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔